کچھ اپنی جو معذورات ہیں وہ اردو میں ہی کوشش کروں گا بیان کروں۔ سینیٹر صاحب، یقیناً آپ نے جن دل خراش چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ ان سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن میں ان لوگوں میں ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ گلاس یقیناً آدھا خالی ہے لیکن گلاس آدھا بھرا ہوا بھی ہے۔ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی کامیابیاں بھی ہیں کہ جو اس ایلیٹ کے گلاس کو توڑ کر آگے ابھرتی ہیں، اور میں ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرا والد کا تعلق کسی سرمایہ دار گھرانے سے نہیں تھا، نہ ہی میرے والد کوئی جاگیردار تھے۔ میں ایک مڈل کلاس گھرانے کا فرد تھا، اور مجھے اللہ نے دنیا کی بہترین تعلیمی ادارے سے ڈگری بھی حاصل کرنے کا موقع ملا، اور میں جب ایڈمیشن ایسے لکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ 10 سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں گریجویشن کے، تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی مائی سیلف سرونگ مائی کنٹری تھرو اے پبلک آفس۔ تو ایک مڈل کلاس کا نوجوان 1986 میں پاکستان لوٹا اپنی ڈگری کے ساتھ اور اپنے خواب کے ساتھ، اور اس ملک نے 1993 میں 7 سالوں کے اندر اس کو قومی اسمبلی کے ممبر کا حلف پڑھوا دیا۔ تو یہ اسی ملک کے اندر کسی دولت کے بغیر، کسی لینڈ کروزر کے بغیر، کسی بڑی جاگیر کے بغیر، اسی انتخابی نظام سے میرے حلقے کے لوگوں نے میری تعلیم کے اوپر مجھے منتخب کیا، تو اس ملک کے اندر اچھا بھی ہے۔ اور اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اس اسٹرینتھ کے اوپر بلڈ کریں۔ ہم نے بہت اس ملک کے اندر نقائص کو پیش نظر رکھ کر اپنے سیلف اسٹیم کو تباہ کر دیا ہے۔ نفسیات کے کسی ماہر سے اگر آپ پوچھیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ڈپریشن لو سیلف اسٹیم کی علامت ہے، اور لو سیلف اسٹیم جب آپ کا اپنے بارے میں خیال یا جو تصور ہے وہ بہت لو ہو جائے تو آپ پھر قوت، اعتماد اور یقین کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کو ہر کسی میں سازش نظر آتی ہے، اور پھر آپ چاہے کتنے ہی تندرست و توانا ہوں، آپ رفتہ رفتہ 6 فٹ کے ہٹے کٹے جسمانی ساخت رکھنے کے باوجود بستر سے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں شکست نہ ہو اور آپ کا یقین زندہ ہو تو جسمانی طور پہ چاہے آپ کتنے لاغر ہوں، چاہے اتنے ہی لاغر ہو جائیں کہ آپ اپنا مفہوم لوگوں کو بیان کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر کا سہارا لینے پہ مجبور ہوں، تو آپ سٹیو ہاکن بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے سامنے اگلی منزل کو دیکھیں۔ یقیناً 1947 سے 2025 تک ہماری کامیابی پاکستان بمقابلہ پاکستان بہت شاندار ٹرافی سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ملک جس کو ہم نے جب شروع کیا تو اس کے پاس نہ کوئی صنعت نام کی چیز تھی، نہ اس کے پاس کوئی جدید ٹیلی کمیونیکیشن تھی، اس کے پاس دفتروں میں کاغذ جوڑنے کے لیے کامن پن تک نہیں تھی۔ آج وہی ملک اگر ایک ایٹمی قوت بن گیا ہے، وہی ملک اگر آج پوری دنیا میں JF-17 طیارے فروخت کر رہا ہے، وہی ملک آج ٹریکٹر سازی کے اندر 100% ٹریکٹر خود مقامی بنا رہا ہے، آٹو موبائل سیکٹر میں بھی کسی حد تک صلاحیت رکھ چکا ہے، انجینئرنگ سیکٹر میں بھی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی کسی نہ کسی درجے میں ڈیولپ ہوئی، اس کی یونیورسٹیوں کا جال بھی ملک کے اندر پھیلا۔ تو 1947 سے 2025 تک ہم نے ہر شعبے میں سب سے ون آف دا ماڈرن ڈیجیٹل بیک بون انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے، اور شاہراہوں کا نظام موجود ہے۔ تو ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ پاکستان بمقابلہ پاکستان یقیناً 47 کے پاکستان کے مقابلے میں ہمیں گولڈ میڈل ملتا ہے، لیکن جب ہم پاکستان بمقابلہ دنیا دیکھتے ہیں تو پھر یہ کامیابی مانند پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ بہت سے وہ ملک جو ہم سے پیچھے تھے وہ ایک ایک کر کے ہم سے آگے نکل گئے۔
1980 میں چین کی فی کس آمدنی $200 تھی، ہماری $300 تھی۔ آج چین 16,500 پہ اور ہم 1400 پہ ہیں۔ 1990 میں ویٹنام کی ایکسپورٹ $2.5 بلین تھی، ہماری $5 بلین تھی۔ آج ویٹنام کی ایکسپورٹ $408 ارب سے زیادہ ہے اور ہم صرف $40 ارب پر ہیں۔ اسی طرح ملیشیا، بنگلہ دیش، انڈیا، جس کی آپ مثال لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا سوال ہمیں یہ پوچھنے کا ہے کہ وہ کس چیز کی کمی تھی کہ جس کی بدولت ہم دنیا کی رفتار سے نہیں دوڑ سکے، اور وہ کیا عوامل تھے جن سے دوسرے ملک جو ہم سے پیچھے تھے وہ ایک ایک کر کے آگے نکل گئے۔ کیا ہمارے پاس منصوبوں کی کمی تھی؟ بہترین منصوبے بنائے ہم نے، ہمیشہ بنائے۔ مجھے ذاتی طور پہ جب موقع ملا، ہم نے جب ویژن 2010 98 میں لانچ کیا تو کولمبو میں ساؤتھ ایشیا کے اکانومسٹ کی میٹنگ تھی، تو انڈینز نوچ رہے تھے میرے کپڑے یہ جاننے کے لیے کہ پاکستان نے یہ منصوبہ کیسے بنایا اور اس میں کیا کچھ ہے۔ ہم نے جب ویژن 2025 2013 میں بنایا تو اس کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی سمٹ میں چین کے صدر نے وزیر اعظم پاکستان کو اپنی تقریر میں اس کا حوالہ دیا کہ آپ بہت اچھا آپ کا منصوبہ ہے۔ منصوبوں کی تو کمی نہیں رہی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے؟ ذہانت کی کمی تھی، صلاحیت کی کمی تھی، محنت کی کمی تھی، وسائل کی کمی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ تو اگر آپ جاپان سے لے کر کوریا، ملیشیا، سنگاپور، چائنا، ویٹنام، بنگلہ دیش، انڈیا، ٹرکی، GCC، جتنی سکسیسو اکنامک ٹرانسفارمیشنز ہیں ان سب کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وی نیڈ ٹو ناؤ فوکس آن این انیبلنگ انوائرمنٹ۔ دیکھیے، آپ کے پاس بیج ہے 100 من فی ایکڑ پیداوار دینے کا، وہ بیج ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو 100 مونڈز کی ہارویسٹ مل جائے گی۔ وہ بیج یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کو صحیح موسم میں لگائیں۔ وہ بیج یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اسے ایسی مٹی میں لگائیں جس میں نمی ہو۔ وہ بیج یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ آپ اس کو بیجنے کے بعد دوبارہ زمین میں ہل نہ چلائیں، زمین کو وہ امن اور سکون دیں جس سے وہ جڑیں نکال سکے، وہ پودا بن سکے، وہ پودا پھل لگا سکے۔ وہ بیج اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں کہ کوئی اس کے اوپر بیماری حملہ آور نہ ہو، تب جا کے وہ 100 من کی ییلڈ دیتا ہے۔ تو ہر کامیاب ملک نے 4 ستونوں پر یا 4 پلرز پہ ایک کامیاب ایکو سسٹم بنایا جس میں انہیں کامیابی ملی۔ The first and foremost was peace۔ کسی ملک نے آج تک کانفلکٹس کے ساتھ ترقی نہیں کی، ہم بار بار جنگوں کے اندر گئے۔ کسی ملک نے تاریخ میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ترقی نہیں کی۔ ہمارے ہاں ہم نے میوزیکل چیئر کھیلا، 2 سال حکومت کو ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی مرچ مسالہ ہونا چاہیے، ہم تنگ آ گئے ہیں۔ کسی ملک نے 10 سال کے تسلسل پالیسی کے بغیر پالیسی سے نتائج حاصل نہیں کیے، کیونکہ پالیسی 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک ایک ملک کے اندر، ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیں، 10 سال منموہن سنگھ کے، 15 سال مودی کے، 25 سال میں انڈیا بدل گیا۔ بنگلہ دیش میں 15 سال حسینہ واجد کو ٹینیور ملا، وہ سٹریچ جس میں ان کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پالیسیز نے جڑ پکڑی، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ اسی طرح ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر 22 ایئرز، ان کے دوران ملیشیا ٹرانسفارم۔ سنگاپور لی کوان یو 31 ایئرز، پریزیڈنٹ پارک 10 ایئرز۔ جاپان آؤٹ آف 70 ایئرز 67 ایئرز ون پارٹی ہیز رولڈ۔ چائنا 49 سے ایک پارٹی ہے، 10 سال کا ہر صدر کا ٹینیور ہے۔ ٹرکی 22 سال طیب اردگان کو تسلسل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حکومتوں کو 10 20 سال کا لائسنس دے دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ کوئی حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ ان پالیسیوں کے تسلسل کو قائم رکھ سکے، اور یہ وہ بلنڈر ہے جو ہم نے بار بار کیا۔ 1990-91 میں جو اصلاحات نواز شریف صاحب نے اس وقت پاکستان میں متعارف کرائیں، جو پاکستان ساؤتھ ایشیا میں فرسٹ کنٹری تھا، آج ان کا شمار اگر انہیں 10 سال مل جاتے ڈاکٹر مہاتیر سے بڑے لیڈروں میں ہوتا اور پاکستان ملیشیا سے آگے ہوتا۔ اگر 2018 میں اس مومنٹم کو نہ توڑا جاتا
جو ہم نے 13 سے 18 میں قائم کیا تھا، جس کی پشت کے اوپر سی پیک کے نتیجے میں چین کا ہر انویسٹر گروپ پاکستان میں دفتر کھول چکا تھا، تو آج پاکستان واز ویل آن دا وے ٹو بیکم ون آف دا ٹاپ 20 اکانومیز بائی 2030، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈسرپٹ کیا. سو پیس، اسٹیبلٹی، کنٹینیوٹی، اینڈ فورتھ کمٹمنٹ ٹو ریفارم اینڈ ماڈرنائزیشن. چونکہ دس از اے ورلڈ آف فاسٹ پیس چینج. یہ دنیا اس قدر تیزی سے بدل رہی ہے کہ اس میں نوکیا اور بلیک بیری جیسی ڈائناسورز جو ہیں وہ بھی صفحہ ہستی کے اندر مٹ جاتے ہیں اگر وہ خود کو تبدیلی کے ساتھ الائن نہ کر سکے. تو ماڈرنائزیشن اینڈ کمٹمنٹ، اسی بنیاد پہ ہم نے ویژن 2025 جب گیا تو اب واپس آئے، جب حکومت کو سنبھالا 2022 میں آپ جانتے ہیں کہ ملک کہاں کھڑا تھا. 1 اپریل 2022 کو پہلی بار ملک کی تاریخ میں فائنانس منسٹری نے لاسٹ کوارٹر آف ڈیولپمنٹ بجٹ جاری نہیں کیا کہ وی ہیو نو منی. سو 1 اپریل 2022 انٹرنل ڈیفالٹ ہے ٹیکن پلیس. ہم جب آئے تو شرطیں لگ رہی تھیں کتنی دیر لگے گی ایکسٹرنل ڈیفالٹ میں، اینڈ وی سیوڈ اٹ. ناؤ ٹو فاسٹ فارورڈ، آج ہم پھر ایک 4تھ اڑان بھرنے پہ کھڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس ایجنڈے کو فالو کریں جو ہم نے 5 ایز پاکستان کی 5 کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل کرنے کے لیے بنایا ہے. ہاؤ کین وی بیکم این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اکانومی؟ جب تک ہم ایکسپورٹ کو اپنی اکانومی کا ڈرائیور نہیں بنائیں گے، دیر از نو وے وی کین سسٹین آر گروتھ. وی ول گرو. آج بھی چٹکی بجا کے 6% جی ڈی پی گروتھ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی سی مٹھی کھولیں، کنزمپشن کو کھولیں، 6% پہ جی ڈی پی اڑتی جائے گی، لیکن 2 سال کے اندر آپ پھر منہ کے بھل نیچے گریں گے چونکہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہوں گے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہوگا. تو ہاؤ کین وی بیکم این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ؟ ہمارے پاس ڈرائیورز ہیں. ہر وہ چیز جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں از آن دا لو ویلیو چین، لو سائڈ آف دا ویلیو چین. ہم اس کی برانڈنگ نہیں کر سکتے، ہم اس کی پیکیجنگ نہیں کر سکتے، ہم اس کی پروموشن نہیں کر سکتے، ہم اس کو مارکیٹ انٹیلیجنس نہیں ہے کہ باہر جا کے پلگ کریں فار واٹ ایور ریزنز. جیسے انہوں نے کہا کہ وین یو کین میک ایزی منی ہیئر وائی وڈ یو گو اینڈ ایکسپورٹ. وی لکڈ ایٹ دا ٹاپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کمپنیز. more than 523 companies are listed. Only 70 companies have $10,000 plus export on stock exchange. یہ وہ ہمارے پہلوان ہیں which are the fittest of the fittest. لیکن چونکہ آسان منی پاکستان میں ہے، چاہے وہ رینٹ پروٹیکشن سے ہے جیسے ہے، جو بڑی بڑی کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنیاں سب کے آپ بیلنس شیٹ نکالیں، بلینز آف روپیز $0. So that we have to flip. We have to make export part of our national security, national sovereignty, and we have opportunities in every area. ہم 5ویں سب سے بڑی ڈیٹ پروڈیوس کرتے ہیں. آدھی سے زیادہ فصل درختوں پہ ضائع ہو جاتی ہے، باقی باہر کے لوگ اٹھا کے کموڈٹی لے جاتے ہیں، باہر اس کی صفائی گریڈنگ کرتے ہیں، پیکیجنگ کرتے ہیں اور اس کو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ بیچ دیتے ہیں. ہم آم پیدا کرتے ہیں. آپ بینکاک کے ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ کیا ہوگا، کتنی خوبصورت پیکنگ میں ڈرائی مینگوز وہاں پہ نظر آتے ہیں. وائی آرنٹ وی ایبل ٹو برانڈ اینڈ پیکیج آر مینگو پروڈکٹس اینڈ سیل دیم آل اوور دا ورلڈ اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. سو ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ، سروسز، آئی ٹی، منرلز، مین پاور، بلو اکانومی، کریٹو انڈسٹریز, these are 8 drivers, all of which have immense potential to export, and that is what we seek. E-Pakistan, how do we transform into a digitally enabled economy for this new industrial revolution? ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ جی روبوٹکس اور یہ کیپٹل انٹینسو چیزیں ہیں اور لو کاسٹ لیبر کی طرف انڈسٹری آئے گی. آٹومیشن، روبوٹکس، اس نئے ڈیجیٹل ریولوشن نے وہ متھ توڑ دی ہے. ناؤ روبوٹکس ہیو بیکم اے چیپ لیبر. چین کے اندر جائیں، ان کی پوری کمپنیاں جو ہیں وہ لیبر لیس ہو گئی ہیں اور یٹ دے آر کمپیٹیٹیو چونکہ دس ہول پیراڈائم ہیز چینج. سو ہاؤ ڈو وی امپریس دس ٹیکنالوجی ریولوشن؟ دیٹ از گوئنگ ٹو بی کریٹیکل. دین انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج جو ہمارا ایک چیلنج ہے، اس میں واٹر، فوڈ سیکورٹی. وی ہیو ٹو، ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں جسٹ شارٹ ہینڈ میں کہتا ہوں، دیٹ از دا چیلنج آن وچ وی آر فوکسنگ. ابھی پرائم منسٹر نے 1000 ایگریکلچر ریسرچرز بھیجے چائنا تاکہ ہم ایگریکلچر کو
اپنے ملک کے اندر ماڈرنائز کریں ود دا کلائمیٹ چینج. سملرلی انرجی انفراسٹرکچر اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ. کسی ملک نے ترقی نہیں کی جس میں 90% لٹریسی نہ ہوئی ہو. ہمارے ہاں 63% ہے.